اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نکلتے ہی نا، تیری اٹنا لیٹ بجا دیں گے، تم دیں گے، فلاں کر دیں گے. تو اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو باتیں کر رہے ہیں، جب 8 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد سعد حسین رضوی یوں کر کے جناب مسکراتا ہوا آتا ہے، کیا وہ تب خوش ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو کیا پھر ایک بار آپ سڑکوں کا رخ کریں گے، دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے؟ پریس کانفرنس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ابھی آپ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں اور اداروں سے رابطے کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ علامہ صاحب حسین رضوی صاحب نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا جو کہ تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے تو بڑا انہوں دل کو سکون ملا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس جملے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ علامہ صاحب حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے اور کارکنان نہیں مرنے دے سکتا. وہ کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کہ یہاں سے تو دھمکی لگا کے گئے تھے، وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں اور کارکنان مرنے اپنے نہیں دے سکتا. دوسرا جو اداروں کے متعلق زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں اب جو آگے سے ریاکشن آنے والا ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے؟ ایک صحافی کے بارے میں سخت جملہ بولا گیا ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کارکن تو خوش ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا اس سے صحافی برادری کا جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب جن لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحافت کے کھڑ پینچ ہیں، سوال ان لوگوں سے ہے، اور یہ ہمارے مخاطب بھی وہی لوگ ہیں. آپ لوگ نہیں، آپ تو بھائی ہیں ہمارے. آپ اگر دشمن ہوتے تو آپ آئے یہاں کیوں ہوتے؟ آپ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، آپ تو ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگلا جملہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے جو جملہ بولا ہے، تو دیکھیں قرآن کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کوئی بھی اونچی اور سخت آواز اللہ تعالیٰ کو اور ایسی کہ جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، الا من ظلم، مگر مظلوم کی جو آواز ہے پسند ہے، وہ جو مرضی کہے اس کو اجازت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو قرآن میں اجازت دی ہے کہ وہ مظلوم ہے تو وہ مظلومی کی حالت میں جو مرضی کہے، کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے. تو ابھی تک ہم اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ میر جعفر اور میر صادق بنایا ہو، ہم ابھی اس سے نیچے ہیں. جب میر جعفر صادق والوں سے نمٹ لیا جائے گا نا تو پھر ہم رہی بات ہماری تو ہم اس سے اگلے حد تک بھی دیکھ کے آئے ہیں، ایسا کوئی بہار نہیں ہے. تو جو کچھ وہ کر سکتے ہیں نا ان تمام چیزوں کو، خان صاحب کو 10واں حصہ بھی ابھی میسر نہیں ہوا، اس سے 90% ہم زیادہ چیزیں جھیل کے آئے ہیں اور دیکھ کے آئے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں جو آپ فرما رہے ہیں رد عمل آئے گا، رد عمل آ چکے ہیں اور رد عمل ہم دیکھ چکے ہیں. اس سے آگے کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے نئی ہو. باقی رہی بات کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی، تو بات اتنی سی ہے جی، اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نکلتے ہی نا. ہم یہاں سے نکلے، ہم رسول اللہ کے میلاد کے لیے نکلے، لیکن ہم ان کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتے تھے کہ یار جتنا مرضی کو کمینہ ہو، ڈی پی او ڈی سی جتنا مرضی خبیث ہو، کم از کم اتنا تو لحاظ رکھتا ہے کہ یار یہ حضور کے میلاد کے لیے آ رہے ہیں. یہ کسی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ تو ہے نہیں کہ بھئی وہ کہیں کہ جناب آئیں گے اور تیری اٹنا لیٹ بجا دیں گے، تم دیں گے، فلاں کر دیں گے. تو بات تو صرف لبیک یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، بس یہی کچھ ہو رہا ہے یا ترانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے تو یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میلاد کے جلوس پہ یوں اسٹریٹ فائر ہوں گے، اور وہ بھی پاکستان میں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ملک کے اندر ہوں گے. تو جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس حد تک جو ہے نا وہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو ہم نے اپنے کارکنان کو، بھئی یہ لوگ حضور کا دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بدماش کو کھیل کھیلنے دیا جائے اور جس کا چاہے خون بہا دے. اور جناب یہ کھلونے ہیں، کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. دیکھیں جی، میں اس کو لیڈر سمجھتا ہوں جو اپنے کارکنان کی جان کو اپنی جان کی طرح تحفظ دینا پسند کرتا ہوں، اور وہی میرے لیڈر نے کیا ہے، جو اپنے لیے، اور وہ نہ خود پیچھے رہا ہے نہ اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ فرنٹ پہ میں خود موجود تھا، انس صاحب موجود تھے، اور ہم نے جناب وہاں پہ خود کوشش کی ہے جہاں تک روکا جا سکتا تھا ساتھیوں کو روکا ہے. رہی بات کہ فرنٹ پہ کون تھے، ہمارے ذمہ دار بچے موجود تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر فائر کیے ہیں وہ وردیوں میں ملبوس تھے، اور باقاعدہ طور پہ بعد میں جب جلوس واپس ہوا ہے وہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے خود دیکھے ہیں، اور وہ اتنے فاصلے پہ لگا لے جتنا یہاں پہ مسجد کا کونا ہے، اس سے بھی شاید قریب، ٹوٹیوں والے کونے کی جگہ سے بھی زیادہ قریب ایریے میں، یا مزار شریف جتنے دور کے فاصلے پہ بندہ کھڑا ہو کے جناب وہ گولیاں چلا رہے ہیں. تو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ اپنے کارکن کو بچایا؟ بالکل. یا یہ کہیں کہ ہم جناب یہ کارکن مزید کوئی 150 لاشیں دے کے آتے، پھر وہ خوش ہو جاتے کہ جناب یہ ٹھیک ہوا ہے. ہم جس وقت فیض آباد گئے ہیں کیا ہمارے اوپر پھر خوش ہوئے ہیں؟ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو باتیں کر رہے ہیں، جب 8 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد سعد حسین رضوی یوں کر کے جناب مسکراتا ہوا آتا ہے، کیا وہ تب خوش ہوئے ہیں کہ جناب اب ٹھیک ہی ہے؟
یا پھر جس وقت 100 مقدمات اس کے گورنمنٹ نے مجبور ہو کے وہ واپس لیے, معذرت بھی کی, کالعدم سے جماعت کو بحال بھی کیا, اور وہ ساری چیزیں جناب جو ٹی ایل پی کہتی تھی وہ مانی اور معذرت بھی کی, تو کیا اس وقت خوش ہوئے کہ جناب ٹی ایل پی نے یہ کیا ہے؟ ٹی ایل پی اگر وہاں اندر تک ہو کے آ جاتی, مزید 50 لاشیں اپنی گروا کے آ جاتی, تو بھی انہوں نے یہ کہنا تھا اے مولوی دہشت گرد نے انہوں نے جناب رگڑنا چاہیے, ان کو جناب یہ کہنا چاہیے. اگر ہم پاکستان کے امن کے لیے وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو بھی ان کو جو ہے نا تکلیف یہ برداشت نہیں ہو رہی کہ جناب یہ کیوں صحیح سالم واپس گئے ہیں, ان کے باقی جناب کارکن یہاں سے واپس کیوں گئے ہیں. تو ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے لگی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آئے گا, قوم جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. اور آج اس وقت دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر دنیا لبیک کے ساتھ کھڑی ہے, دنیا ہمارے شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہے, ہمارے زخمیوں کے ساتھ کھڑی ہے, ہمارے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اور ان لبرلز لوگوں کا بیانیہ مسترد ہو چکا ہے. حضور کے غلام اس وقت بھی پاکستان کے لوگوں میں مقبول ترین ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جناب سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں جی, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جماعت جو سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے, سب سے بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت کو سیکیورٹی دینا, وہ الیٹ کی صورت میں ہو, وہ رینجر کی صورت میں ہو, یا کسی اور طریقہ کار سے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ بھئی وہ سیکیورٹی دیں. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں. تو رہی بات کہ اپنا باقاعدہ طور پہ مسلح سیٹ اپ رکھنا, تو اس کے بارے میں شورا بات ہوگی کہ بھئی آیا مسلح گارڈ ہمیں خود سے پرووائڈ کرنے چاہیے, یا پھر یہ کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور حکومت یہ گارڈ پرووائڈ کرے. اس پہ شورا انشاءاللہ العزیز اپنے اجلاس میں کل بات ہوگی.